قدم بڑھاتے جائیں گے. احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وإنا الیہ راجعون. ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. درد گداگر ہو جائیے، اس درد گداگر ہو جائیے، غیراں دی گدائی کی کرنی، اس درد گداگر ہو جائیے، غیراں دی گدائی کی کرنی، سانو مل جائے پیار محمد دا، اساں پریت پرائی کی کرنی،
جتھے ذکر نہ ہووے ماہی دا اساں ایسی خدائی کی کرنی جڑے صفت محمد سن کے تے سڑ جان تے وکھیوں درد اٹھے جڑے صفت محمد سن کے تے سڑ جان تے وکھیوں درد اٹھے اونا بے ادبان مولا تک اونا بے ادبان مولا تک سچ دسو رسائی کی کرنی اونا بے ادبان مولا تک سچ دسو رسائی کی کرنی سانو مل جائے پیار محمد دا او دا لڑ پھڑیے جیڑا میلیاں نو اکو نال نگاہ دے صاف کرے او دا لڑ پھڑیے جیڑا میلیاں نو اکو نال نگاہ دے صاف کرے جیڑا خود ہی میلا ہوندا اے جیڑا خود ہی میلا ہوندا اے اونے دوجے دی صفائی کی کرنی جیڑا خود ہی میلا ہوندا اے اونے دوجے دی صفائی کی کرنی سانو مل جائے پیار محمد دا اساں پریت پرائی کی کرنی جتھے ذکر نہ ہووے ماہی دا اساں ایسی خدائی کی کرنی جو کچھ ملنا ہے سانو مل جائے اس کملی والے دے درد اتوں جو کچھ ملنا ہے سانو مل جائے اس کملی والے دے درد اتوں اسی پھوک نہائے سی دولت نو اسی پھوک نہائے سی دولت نو نالے جگ دی شاہی کی کرنی اسی پھوک نہائے سی دولت نو نالے جگ دی شاہی کی کرنی سانو مل جائے پیار محمد دا اساں پریت پرائی کی کرنی جتھے ذکر نہ ہووے ماہی دا اساں ایسی خدائی کی کرنی جتھے ذکر نہ ہووے ماہی دا اساں ایسی خدائی کی کرنی سانو مل جائے پیار محمد دا اساں پریت پرائی کی کرنی اساں پریت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکرم نذیر آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور آپ کے سوالات کے جوابات دینا. یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں جماعت احمدیہ کینیڈا کے نائب امیر کلیم احمد ملک صاحب تشریف فرما ہیں. ملک صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا.
سامعین، اس پروگرام کا مقصد دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات ہے، کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے، کوئی کسی کی دل آزاری نہیں ہے۔ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کی خدمت کرتے ہوئے اپنا پیغام دنیا کے تمام کونوں میں پہنچانے میں سرگرداں ہیں، اور اس حوالے سے آج کل جو لوگ اسلام کی تبلیغ میں سر فہرست ہیں یا پیش ہیں، اس میں جماعت احمدیہ کا نام سر فہرست ہے، اور اس حوالے سے ہمارے کئی غیر احمدی دوست جو ہیں ان کا جماعت احمدیہ سے تعارف ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ تعارف جو ہے وہ منفی انداز میں ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس اعتراض میں ایک بہت بڑا اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا مقام نہیں دیتی، بلکہ بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالا تسلیم کرتی ہے۔ اسی طرح جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمارے بعض غیر احمدی دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ دل میں لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ کا ورد کرتے ہیں، چنانچہ آپ کے لب پہ کچھ اور ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو جماعت احمدیہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے دل میں کیا مقام رکھتی ہے، کیا عقیدت رکھتی ہے، آج ہم اپنی گفتگو اس کا موضوع اس چیز کو بنائیں گے، اس عنوان کو بنائیں گے، اور اس حوالے سے اس پہ گفتگو کریں گے اور ان غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے جو عرف عام میں ہمارے غیر احمدی علماء یا ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی جو ہیں جس پہ وہ مبتلا ہیں۔ تو اس حوالے سے پہلے ہمارے محترم مہمان اپنے افتتاحی کلمات کہیں گے، اس کے بعد آپ کو دعوت ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں بذریعہ ای میل، بذریعہ فون۔ ای میل آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca، QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca۔ ملک صاحب اپنے افتتاحی کلمات کہیں گے، اس کے بعد آپ کو دعوت میں دوں گا کہ آپ پروگرام میں شامل ہوں۔ جی ملک صاحب، بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو شکریہ ایک مرتبہ پھر اس پروگرام میں مجھے موقع دینے کا۔ بات ہم تھوڑا سا پیچھے چل کے شروع کرتے ہیں۔ جی، اصل مقصد حیات انسان کا یہ ہے کہ وہ اپنے خدا کو پالے، صحیح۔ اور چونکہ ہمارے زیادہ تر سننے والے دین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ کسی بھی فرقے سے ہوں، لیکن جو دوسرے مذاہب کے سننے والے ہیں اور اگر کوئی سن رہا ہے تو ان کی کتابوں میں بھی اگر آپ ان ڈیپتھ چلے جائیں تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایک پیدا کرنے والا ہے، اور وہ پیدا کرنے والا ہم سے کس طرح کی محبت چاہتا ہے اور کیا وہ ہم سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا۔ اس بات کو خدا تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے بیان فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ خدا تعالیٰ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتا ہے کہ اے نبی تو کہہ دے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم میری اتباع کرو، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت شروع کرے گا، پھر اس کی محبت تمہیں عطا ہوگی۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے ہمیں کیا سکھایا؟ آپ نے یہ کیا کہ جو تحریریں، جو احادیث، جو باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی تھیں اور وہ آپ کی شان میں گستاخی تھیں، ان کو آپ نے براہین احمدیہ اپنی پہلی کتاب میں واضح طور پہ لوگوں کے لیے لکھا۔ اس کے لکھنے کے بعد آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلیٰ درجہ تھا وہ بتایا، اور آج یہ خوش قسمتی ہے جماعت احمدیہ کی کہ ہمیں جو عشق اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی مقام ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ملا، کیونکہ یہ وقت تھا جو مسیح موعود کے آنے کا وقت تھا، اور اسی نے آ کے ان ساری باتوں کو، ان غلط فہمیوں کو، ان غلط عقائد کو دور کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چہرے کو ایک مرتبہ پھر دنیا کو دکھانا تھا۔ میں اس سلسلے میں آپ کی بے شمار تحریریں ہیں
جو alislam.org پہ موجود ہیں. کسی بھی وقت آپ ان پہ جائیں، پڑھیں، آپ کو وہ ساری تحریریں مل جائیں گی. پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ شخص جس کو خدا تعالیٰ نے مسیح موعود کے درجے تک لے گیا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کے اس حکم کے مطابق کہ فتبعونی، میری اتباع کرو، کس حد تک آگے بڑھا کہ خدا تعالیٰ نے جب اس سے پیار کیا تو اسے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بنا دیا. تو میں آپ کے سامنے آپ کی ایک تحریر رکھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا تھا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا. غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور ارفع فرد ہمارے سید و مولا، سید الانبیاء، سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ آپ آئینہ کمالات صفحہ 160 پہ تحریر فرماتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے کہ اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں تھا. افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے، اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا. وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا. اس نے خدا سے انتہائی درجہ پر محبت کی، اور انتہائی درجہ پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی. اسی لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی، اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں. میں ایک تحریر آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ فرماتے ہیں، آپ کا ایک عربی قصیدہ ہے. میں جو لوگ عربی سے ذرا تھوڑا سا بھی پیار رکھتے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ موقع ملے تو کبھی پڑھ لیں. یہ بھی قصیدہ ہی اگر آپ ٹائپ کریں گے alislam.org پہ تو آپ کو مل جائے گا. اس کا ایک شعر ہے کہ یا رب صلی علی نبی کا دائمن فی حاضح الدنیا و باعث انسانی، کہ اے میرے رب تو اپنے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس جہان میں بھی درود نازل فرما، اور اس دوسرے جہان میں بھی درود نازل فرماتا رہے. میں آپ کو ایک تحریر صرف اور سناتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نبی کی فضیلت اس کے ان کاموں سے ثابت ہو سکتی ہے جن سے بنی نوع کی سچی ہمدردی سب نبیوں سے بڑھ کر ظاہر ہو، تو اے سب لوگوں اٹھو اور گواہی دو کہ اس صفت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں. اندھے مخلوق پرستوں نے اس بزرگ رسول کو شناخت نہیں کیا جس نے ہزاروں نمونے سچی ہمدردی کے دکھلائے، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ وقت پہنچ گیا ہے کہ یہ پاک رسول شناخت کیا جائے. چاہو تو میری بات لکھ رکھو، اے سننے والوں سنو اور سوچنے والوں سوچو، اور یاد رکھو کہ حق ظاہر ہوگا اور وہ جو سچا نور ہے چمکے گا. یہ جو تحریریں میں نے چند ایک نمونتاً آپ کے سامنے پیش کی، ان تحریروں کے نتیجے میں آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی، اتنا درود آپ پہ بھیجا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو اس زمانہ میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بنا دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کیا کر رہی ہے، کس طرح سے ہم جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیم پہ عمل کریں. جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ میرے جو بھائی سن رہے ہیں وہ صرف اگر اسی بات پہ غور کرنا شروع کریں کہ اگر مسیح کے آنے کا وقت تھا اور وہ نہیں آیا تو زد کس پہ پڑے گی. پیار کے لیے تو لوگ 100 بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے کسی پیارے کے اوپر کوئی زد نہ آئے،
اور اس جہاں پہ جہاں خدا تعالیٰ ظاہر اور باہر اور پوری طرح ایک روشن سورج کی طرح سے بتا رہا ہے کہ یہی میرا مسیح ہے، یہی خلافت ایک سچی خلافت ہے، جماعت احمدیہ کو دیکھو، اس میں کچھ پڑھو تو صحیح، کچھ آگے تو بڑھو، خدا سے دعائیں تو کرو، تاکہ تمہیں یہ فائدہ ہو کہ سچے اور حقیقی رنگ میں ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہوں۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کہیں تو ہمارا یہ یقین ہو کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں، اور پھر آپ کے تمام دعاوی پہ ہمارا یقین ہے اور ان پہ ہم ایمان لاتے ہیں، جن میں سے ایک یقین یہ بھی ہے کہ جس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ یقیناً آئے گا، وہ آ چکا، اور اسی نے آ کے ہمیں قرآن مجید کی حقیقی تعلیم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم اور پاک اور سچا چہرہ دکھایا، اور اسی اتباع میں ہم آگے بڑھتے ہوئے دنیا کو اس اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں جو ایک پیار کا اور محبت کا مذہب ہے۔ آج دنیا اسلام میں ایک نفرتوں کا باب کھلا ہوا ہے۔ کتنا شدید دکھ ہوا ہے کہ اس سیریا میں جو مرنے والے تھے اور جو مارنے والے تھے وہ مسلمان ہیں، ایک ہی قوم کے ہیں، ایک ہی زبان بولتے ہیں، ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی باقی ممالک میں جو انریسٹ ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ جو خدا نے جس کو بھیجا اس کو ہم نے نہیں پہچانا، اور جس کے نتیجے میں ہم سے وحدانیت چھن گئی، آپس کا پیار بھی ختم ہو گیا، اور ہم ایک دنیا کے چکر میں پڑ کے خدا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ آج میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، کیونکہ خدا تعالیٰ کی سچائی کو ان ممالک میں بھی آگے بڑھانے کے لیے ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں پیار کو اور محبت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ جماعت احمدیہ جب کہتی ہے نا کہ لو فار آل ہیٹریڈ فار نان، تو یہ ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت آگے بڑھ نہیں سکتی جب تک کہ ہم سب ایک ہاتھ پہ اکٹھے نہ ہو جائیں، اور وہ ہاتھ اس وقت خلافت احمدیہ کا ہاتھ ہے۔ بس میں اپنے سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بے شمار علماء کی تقریریں سنتے ہوں گے، لائیو سرمن آتا ہے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا، ان کو سنیں، ان کو دیکھیں کہ وہ شخص کس طرح سے سب کو پیار اور محبت کی طرف بلاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو اس دنیا میں قائم کرنے کے لیے کس طرح کا جوش اور جذبہ رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آؤ آگے بڑھو، ہماری تو کوئی بات بھی چھپی نہیں ہوئی، ہم تو ہر جو چیز تھی ہمارے اوپر جس طرح کی، اب تو ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات جو دوست ہم سے اس وقت ریڈیو پہ بعض سوال کر لیتے ہیں اور ہم کوئکلی جواب نہیں دے سکتے، ایک حوالے چاہیے، سب کچھ چاہیے، الاسلام.org پہ چلے جائیں، اور اب تک جتنے معترضین کے جو اعتراض تھے ان سب کو باری باری لکھ کے ان کے جوابات تمام کے تمام حقائق کے ساتھ دے دیے۔ اس سے زیادہ ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ ہماری تو بس اب یہی خواہش ہے کہ آگے بڑھیں، خدا تعالیٰ سے دعا کریں، اور ہم مل کے جو صحیح اسلام ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کے فضل سے ساؤتھ امریکہ، جہاں پہ بعض علاقوں میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، ایکواڈور کے علاقے تھے، چلی کے اور پیرو کے، اب خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمارے احمدی وہاں جا کے وہ سچا اسلام دنیا کو دکھا رہے ہیں جو خدا تعالیٰ کو منظور ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو منظور ہے کہ خدا تعالیٰ توفیق اسی کو دیتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرے۔ جو یحبب کو ملا کا مضمون تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس سے محبت کروں گا، جب وہ محبت کرتا ہے تو وہ پھر ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کا قدم پیچھے نہیں جاتا، بلکہ کلیتاً خدا تعالیٰ کی محبت میں وہ جب غرق ہوتا ہے، خدا اس کا، جیسے آج وسلم فرمایا تھا کہ وہ خود اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، جسے وہ دیکھتا ہے، تو خدا تعالیٰ پھر اس طرح سے اس کی مدد کرتا ہے کہ پوری تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور جس جگہ پہ وہ جاتا ہے وہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آؤ مل کے ہم خدا تعالیٰ کے نام کو بلند کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیار کو، آپ کی سچی تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اور اس خلافت کے سائے تلے اکٹھے ہو جائیں جس کے اندر آ کے ایک پیار ہی پیار ہے، نفرتوں سے دور ہو کے
محبتوں میں آگے بڑھ کے خدا تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے والے ہوں. یہی آج احمدیت کا پیغام ہے, یہی احمدیت کی تعلیم ہے, یہی احمدیت کا مقصد ہے, اور یہی ہم سب کا مقصد حیات ہے. خدا تعالیٰ ہم کو اس میں پورا کرے. جزاکم اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں محترم کلیم ملک صاحب تشریف فرما ہے, نائب امیر جماعت احمدیہ کینیڈا. اب آپ کو دعوت ہے, یعنی کہ ہمارے سامعین کو, کہ ہمارے پروگرام میں بذریعہ ٹیلی فون کے شامل ہوں. 416-410-6522 416-410-6522. انٹرنیٹ کا پتہ voiceofislam.ca voiceofislam.ca. ذریعہ ای میل سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca. بذریعہ ٹیلی فون اگر آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں تو برائے مہربانی مختصر اپنا بیان رکھیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پروگرام میں شامل کر سکیں اور ان کے سوالات کے جواب دے سکیں. سوالوں کے لیے گزارش یہی ہے کہ دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات ہمارا مقصد ہے, نہ کسی کی دل آزاری, نہ کوئی بحث مباحثہ. اور یہی آپ سے بھی گزارش ہے کہ سوال جو ہے وہ آپ کیجئے, پھر ہمارے مہمان کو موقع دیجئے کہ وہ آپ کے سوال کا جواب دیں. کوئی سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا تو دوبارہ کال کر لیں تاکہ باری باری سب کو گفتگو کرنے کا موقع مل جائے. جی, جب تک کوئی سوال آتا ہے میں آپ کے سامنے ابھی میں نے کچھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نثر میں آپ کا کلام تھا وہ پیش کیا. جی, میں آپ کے چند اشعار بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جی. آپ اردو میں فرماتے ہیں کہ ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے, کوئی دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے, کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے, یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیری الفت سے ہے معمور میرا ہر ذرہ, اپنے سینہ میں یہ ایک شہر بسایا ہم نے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ برتر گمان و وہم سے احمد کی شان ہے, جس کا غلام دیکھو مسیح الزمان ہے. کہ کیا شان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کی غلامی میں ایک شخص کو سچا غلام ہو کے مسیح الزمان خدا تعالیٰ بنا دیتے ہیں. جزاکم اللہ. ہمارے پروگرام کے پہلے مہمان وارث شاہ صاحب ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب, کیا حال ہے آپ کے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا, ابھی ڈرائیو کر رہا تھا. جی جی. اور ایک سوال یہ میرے ذہن میں آیا کہ جب خدا ایک ہے, حضور کو مانتے ہیں اور خدا کے پاس حضور کا رتبہ ہے اور کلمہ میں بھی کوئی فرق نظر نہیں آ رہا مجھے, تو پھر فرق کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہ صاحب. آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ملک صاحب, سوال دلچسپ ہے کہ آپ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں, اسی نبی کو مانتے ہیں, فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی, بہت اچھا سوال آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اور پیش گوئیاں بھی تھیں. خدا تعالیٰ دنیا میں کوئی بھی انقلاب برپا نہیں کرتا جس کے پیچھے اس کی تائید نہ ہو. اس کے لیے خدا تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ پر فرماتا ہے کہ میری ایک ایسی سنت ہے جو میں تبدیل نہیں کیا کرتا. سنت یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ دین میں ہمیشہ جب دنیا خدا تعالیٰ سے دور ہوئی, خدا تعالیٰ نے اپنے کسی نہ کسی پیارے کو اس رنگ میں دنیا میں بھیجا جس کے نتیجے میں وہ آ کے تو خدا تعالیٰ کی طرف سب لوگوں کو واپس لے آئے. اب بات صرف اتنی سی ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسلمانوں کا ایک سفر شروع ہوا, اس سفر میں فرقہ واریت آ گئی. ہم مختلف گروہوں میں اور فرقوں میں بٹ گئے. کوئی کسی امام کے پیچھے چل پڑا, کوئی کسی امام کے پیچھے چل پڑا, اور یہ خود بخود نہیں ہوا. اس کے پیچھے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے خبر پا کے ہمیں یہ بات بتا دی تھی. آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے, میرے ماننے والے اس سے ایک زائد 72 فرقوں میں بٹ جائیں گے. تب خدا چاہے گا تو مسیح موعود آئے گا
اور اس کے آنے سے اسلام کا جو حسین چہرہ ہے وہ دوبارہ دنیا کے سامنے پیش ہوگا، اور وہی ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ نے ایک دن وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اب صرف ہمارا اور باقی مسلمانوں کا فرق یہ ہوا کہ آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، مثلاً آج داتا گنج بخش کے مزار پہ چلے جائیں، وہاں پہ کس کس طرح کے مسلمان نہیں اکٹھے ہوئے ان سب کو جا کے دیکھ لیں ان کا کیا حال ہے۔ اسی طرح سے آپ عراق میں حضرت علی کے یا حضرت امام حسین اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، ان کے مقابر پہ چلے جائیں اور دیکھیں کہ کس کس طرح سے لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں، کیا کیا تمنائیں ہیں جو ان قبروں سے کرتے ہیں۔ پھر ہر طرف اگر آپ آج کل تو خدا تعالیٰ نے جو ایک اور بات تھی وہ یہ تھا کہ مسیح کے آنے کے ساتھ ایک چیز جو پھیلے گی وہ تھا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ بے تحاشا میٹیریل جو ہے وہ دنیا میں پھیل جائے گا۔ صحیفے جو ہیں، اب آپ دیکھیں کہ اس وقت انٹرنیٹ پہ آپ چلے جائیں، آپ کو تمام کتابیں مل جائیں گی، بخاری بھی مل جائے گی، مسلم بھی مل جائے گی۔ مقصد میری بات کا یہ ہے کہ جب یہ ساری باتیں ہوں گی، اب اس مسلم امہ کو اکٹھا کون کرے؟ شیعہ ہیں، سنی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، بریلوی ہیں، یہ سب کے سب کس ہاتھ پہ اکٹھے ہوں گے؟ یہ ہاتھ مسیح موعود کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ خلافت کا ہاتھ ہے جس کو خدا مقرر کرے گا۔ اب دیکھیں ہم میں کیا ہوتا ہے، ہم میں جب ایک شخص آ جاتا ہے اس کی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے۔ جماعت احمدیہ ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی اولاد ہی تو نہیں جو پھیل رہی ہے۔ آج جو ایک شخص تھا قادیان میں، وہ ایک تھا، 1 سے 100 ہوا، 100 سے لاکھوں ہوئے، لاکھوں سے کروڑوں ہوئے، اور ہم میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں ان میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہم میں آنے والے بریلوی بھی ہیں اور وہابی بھی ہیں، اور آپ جس کا بھی نام لیں، اس کی وجہ ان سب کے آنے والوں کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا تھا کہ جب بھی کوئی شخص سچی اطاعت کے ساتھ میری طرف آئے گا، یشرح صدرہ للاسلام، میں اس کے سینے کو اسلام کی خاطر کھول دوں گا۔ اب جو شخص بھی احمدیت میں آتا ہے وہ آ کے ایک سکون پاتا ہے۔ اس کی وجہ سکون کی کیا ہے کہ وہ اس حبل اللہ کو پکڑ لیتا ہے، اللہ کی اس رسی کو پکڑ لیتا ہے جو خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں ہمارے لیے رکھ دی، اور وہ ہے خلافت کی رسی۔ تو میرے بھائی، جو ہمارا فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم اس وقت متحد ہیں ایک ہاتھ کے اوپر۔ ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز اگر ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ پوری دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک سننے والا ہر احمدی اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو یہ ہے فرق ہم میں اور باقی سب میں، وگرنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا۔ جزاک اللہ۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے۔ 4164106522 ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر۔ امجد صاحب لائن پہ ہیں۔ امجد صاحب السلام علیکم۔ جی سر، میرا سوال یہ ہے جی کہ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 61 ہے جی کہ وہ قیامت کی نشانی ہے، تو کہہ دو لوگوں اس میں شک نہ کرو جی اور میرے پیچھے چلو اور جو ہے نا اس سیدھے راستے پہ رہو۔ جی تو اب اس آیت کی تشریح میں سب علماء دین میں، جس میں تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر سیوطی ہے، جلال الدین سیوطی کی در منشور ہے، اور تفسیر مزری ہے، سب نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں سب مطلب اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آ گئے ہیں اور یہ وہ ہے۔ دوسری جو بات آپ نے کہی ہے کہ جو ہے نا جی اگر وہ نہیں آئے تو یہ بات کس پہ آئے گی؟ بات یہ ہے کہ آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے زمانہ ختم ہو گیا اور قیامت آ گئی ہے اور وہ نہیں آئے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نبی پاک کا کہہ کے گئے تھے کہ وہ آئیں گے تو 500 سال کا عرصہ لگا ہے، اور 500 سال میں کتنی نسلیں گزر گئی ہیں، اور اگر پہلی نسل کہتی بھائی ہمارے سامنے تو آئے نہیں تو لہٰذا یہ بات جھوٹی ہو گئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ پلیز کو سوچیے گا۔ بہت شکریہ امجد صاحب آپ کے خیالات کا، ممنون ہوا پروگرام میں آئے، اپنی رائے سے نوازا۔ آپ کا شکریہ، سوال آپ کا بہت اچھا ہے،
اور ایک بات پہ تو ہم متفق ہیں، اور وہ اتفاق یہ ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت مریم کے بیٹے تھے انہوں نے آنا ہے، یا جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ وہ فتبعونی کے ماتحت کسی نے آنا ہے۔ یہ ہے فرق اس کو ساری بات کو سمجھنے میں۔ تھوڑا سا واپس چلیں، اب آپ خود دیکھیں کہ کیا یہ سنت اللہ ہے کہ خدا تعالیٰ ایک شخص کو وفات دے دے اور وہ واپس آ جائے، اور کیا یہ سنت اللہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے کبھی بھی کسی نبی کو واپس لایا ہو جس کو وہ ایک بار دنیا میں بھیج چکا ہو؟ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ اس غلطی کی وجہ سے میرے بھائی، آج جو ہمارے یہودی بھائی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں اور تورات کو مانتے ہیں، وہ نہ تو حضرت عیسیٰ کو قبول کر سکے اور نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر سکے، باوجود اس بات کے کہ یہودیوں نے ہجرت کی اور آ کے مدینہ میں آباد ہوئے، کیونکہ ان کی پیشگوئیاں یہی بتاتی تھیں کہ آنے والا نبی یہاں برپا ہوگا۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو انہوں نے کہا ہمارے تو وہ ایلیا نے آنا تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ ایلیا یہی ہے، جو یحییٰ ہے، جو جان دا بیپٹسٹ ہے، اسی کو مان لو، تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے۔ دوسری بات میرے بھائی یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں اور آسمانوں پہ موجود ہیں، تو یہ خدا تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے، اور اس صورت میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اعلیٰ اور عرفہ مقام کو بھی نعوذ باللہ آپ ایک داغ لگانے والے ہوں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخر پہ ایک نبی آئے اور خدا اس کو کہے کہ تم مسیح ہو، اور پھر اس کو زندہ اٹھا لے، اور وہ نبی جس کے لیے خدا کہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ اے نبی میں نے تو زمین و آسمان نہیں پیدا کرنے تھے اگر میں نے تجھے پیدا کیا ہوتا، اور اس کو وفات دے اور مدینہ میں دفن کر دے۔ عرفہ کون ہوا؟ جو خدا کے پاس زندہ بیٹھا ہوا ہے، جو یا نعوذ باللہ من ذالک فوت ہو کے تو مدینہ میں دفن ہو گئے۔ یہ باتیں آپ خود اپنی عقل سے سوچیں، اپنے ایک پیار اور محبت کے ساتھ سوچیں کہ میرا نبی جس کو میں اپنے دین کا حصہ اس طرح سے بناتا ہوں کہ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو تو میں فوت کر دوں، اور ایک نبی جو ایک بہت چھوٹا سا نبی تھا اور اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ وہ یہودیوں کو آ کے ان کی جو تورات تھی دوبارہ سے پڑھائے اور دکھائے۔ جو مسیح نے آنا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اسی قرآنی آیت کے مطابق آنا تھا کہ فتبعونی، اس نبی کی اطاعت کرو گے تو تم آگے بڑھو گے، پھر خدا تم سے محبت کرے گا، پھر تمہیں مسیح موعود بھی بنا دے تو بنا دے۔ تو میرے بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اتباع نہیں کی، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک نبی میرے بعد آ بھی چکا ہے، جی نہیں، وہ تو فوت ہو گئے۔ تو اس لیے اگر آپ ان کو فوت نہیں مانیں گے تو ان کا مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ آگے بڑھا دیں گے، اور اگر آپ ان کو فوت مان لیں گے تو پھر خدا کہتا ہے کہ میری سنت یہ ہے کہ جو بھی وفات پائے گا میں اس کو کبھی واپس نہیں بھیجوں گا۔ اور یہ ایک ایسی حدیث سے بھی ثابت ہے جس میں ایک صحابی جو تھے وہ وفات پا گئے، اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جان دے کے آئے ہو، تم مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے خدا مجھے دوبارہ زندگی دے کہ میں پھر تیری راہ میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں۔ خدا نے کہا یہ میری سنت کے خلاف ہے، اور یہ ساری حدیثیں موجود ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہم صرف اس بات میں، اور یہ جو مسیح ابن مریم کا واپس آنا تھا، اس پہ کوئی امت مسلمہ میں سے جو شروع کا 300-400 سال کا عرصہ ہے کوئی شخص بھی اتفاق نہیں رکھتا تھا۔ یہ بعد کے خیالات ہیں جو پیدا کیے گئے اور مسلمانوں میں داخل کیے گئے، اس وجہ سے کہ جو نصارہ تھے، جو عیسائی تھے، ان کے لیے بڑا ہی آسان تھا کہ وہ کہتے تھے اچھا مسیح ابن مریم تو ہمارا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، وہ خدا کا بیٹا ہے، اگر تم بھی اسی کا انتظار کر رہے ہو تو مسیح تم پھر عیسائی ہو جاؤ۔ اور اس سوال کا جواب نہ دینے کے نتیجے میں اور یہ کہتے تھے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ ہے کیونکہ وہ تو زندہ ہیں،
اور یہ فوت ہو گئے ہیں. کئی علماء جو تھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے وہ عیسائی ہو گئے صرف اسی بات کے اوپر کہ ان باتوں کا جواب نہیں تھا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ خدا تعالیٰ سے دعا کریں, دوسری طرف انسان اپنی عقل سے غور کرتا ہے کہ اس بات میں جس نبی کو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں, جس کو میں خاتم النبیین کہتا ہوں, اس کے اوپر تو کوئی حرف نہیں آ رہا. تو یہ ہے مختصر جواب کہ وہ مسیح ابن مریم اپنے کاموں میں یکساں تھے. دونوں کے پاس ایک ہی کام تھا. وہ کام کیا تھا؟ مسیح ابن مریم کے پاس یہ کام تھا کہ یہودی تورات کی تعلیم پہ عمل چھوڑ گئے ہیں, ان کو واپس لے آؤ. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو امت مسلمہ کے لیے آئے, ان کے لیے کیا کام تھا کہ امت مسلمہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی تعلیم کو پیچھے ڈال رہی ہے, ان کو دوبارہ اس تعلیم پہ واپس لے آؤ. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ نائب امیر جماعت احمدیہ کینیڈا محترم کلیم احمد ملک صاحب تشریف فرمائے. آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. سوال کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجئے 416-410-6522 416-410-6522. ہمارے ساتھ لائن پہ وارث شاہ صاحب ہیں, ان کی کال کو لیتے ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا دوسرا سوال ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے, میں سن رہا ہوں ساری گفتگو, بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہے کہ آپ تو میرا خیال ہے حضور پر یقین رکھتے ہیں کہ آخری رسول ہے وہ. جی جی. اور قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ساری خلافت جو ہے وہ ختم کر دی گئی حضور کے آنے پہ. اچھا جی. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ آپ سوال کیجئے, پھر مہمان جو ہیں وہ آپ کا جواب دیں گے. جی. اور مسیح موعود کا جو ذکر آپ کر رہے ہیں اپنی گفتگو کے اندر, قرآن شریف میں میں نے کہیں نہیں پڑھا جی ان کا ذکر, ٹھیک ہے نا. اور اگر خلافت آگے دینی ہوتی تو حضور کی کسی اولاد سے ہوتا پھر وہ سلسلہ, اچھا جی, ٹھیک ہے نا, یا پھر کسی گروہ کا ذکر ہوتا. کسی کا ذکر نہیں تھا اس کے اندر, ٹھیک ہے, جہاں تک ہماری معلومات ہے, ہم نے جو پڑھا ہے. جی ٹھیک ہے. میں ملک صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ اس کا جواب دیں. جی میں مجھے آپ 2 منٹ دیں, میں ذرا نا یہ آیت کریمہ نکال لوں. ٹھیک ہے, میں اتنی دیر ٹیلی فون نمبر بتا دیتا ہوں. 416-410-6522 اسٹوڈیوز کا نمبر 416-410-6522. انٹرنیٹ پہ جو ہمارے سامعین پروگرام سنتے ہیں ان کا شکریہ. voiceofislam.ca ہماری ویب سائٹ ہے. اگر آپ اپنے کسی پیارے کو بتانا چاہیں جو اس کی پروگرام کی نشریات براہ راست نہ سن سکیں تو ان کو دعوت ہے کہ وہ اس ویب سائٹ پہ جا کے ہمارا پروگرام سنیں. اور یہاں یہی گزارش ہے کہ ہمارا مقصد دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات ہے, نہ کسی کی دل آزاری, نہ کوئی بحث مباحثہ. آپ سے گزارش کہ کم از کم الفاظ میں اپنا سوال بیان کیجیے تاکہ پھر ہمارے مہمان جو ہیں وہ اس کا جواب دے سکیں. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی مجھے نا, میں ایکچولی چاہتا ہوں کہ میرے یہ پیارے بھائی جو سن رہے ہیں ان کو میں ایک ایسا جواب دے دوں جو پھر ان کو آئندہ بھی کام آتا رہے. ٹھیک ہے جی. وہ میں کوئکلی ذرا نا سورۃ الشورى کی آیت میں ذرا نکال لوں. ہاں جی ٹھیک ہے. آپ اتنی دیر میں کوئی تھوڑے سے نظم سنا دیں. جی ٹھیک ہے. آپ کے لیے سامعین ہم ایک نظم لگاتے ہیں اور پھر پروگرام میں واپس آتے ہیں ان حوالہ جات کے ساتھ جو ایک پر امن منزل کی تلاش ہم نشیں تجھ کو ہے, ایک پر امن منزل کی تلاش مجھ کو ایک آتش فشاں پر ولولہ دل کی تلاش مجھ کو ایک آتش فشاں پر ولولہ دل کی تلاش ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پر امن منزل کی تلاش. سی پیغم اور کنجے عافیت کا جوڑ کیا, سی
पैहम और कुंजे आफियत का जोड़ क्या, मुझको है मंजिल से नफरत, तुझको मंजिल की तलाश। मुझको है मंजिल से नफरत, तुझको मंजिल की तलाश। हम नशी तुझ को है एक पुर अमन मंजिल की तलाश। ढूंढती फिरती थी शमए नूर को महफिल कभी, ढूंढती फिरती थी शमए नूर को महफिल कभी। अब तो है खुद शमा को दुनिया में महफिल की तलाश। अब तो है खुद शमा को दुनिया में महफिल की तलाश। हम नशी तुझ को है एक पुर अमन मंजिल की तलाश। मुझको एक आतिश फिशा पुर वलवला दिल की तलाश। या तो सरगर्दान था दिल जुस्तजुए यार में, या है इस यार अज़ल को खुद मेरे दिल की तलाश। या है इस यार अज़ल को खुद मेरे दिल की तलाश। मैं वो मजनू हूँ के जिसके दिल में है घर यार का। मैं वो मजनू हूँ के जिसके दिल में है घर यार का। और होगा वो कोई जिसको है महमल की तलाश। और होगा वो कोई जिसको है महमल की तलाश। हम नशी तुझ को है एक पुर अमन मंजिल की तलाश। गुलशने आलम की रौनक है फकत इंसान से। गुलशने आलम की रौनक है फकत इंसान से। गुल बनाने हो अगर तूने तो कर गिल की तलाश। गुल बनाने हो अगर तूने तो कर गिल
کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پر ولولہ دل کی تلاش، اس رخ روشن سے مٹ جاتی ہیں سب تاریکیاں، اس رخ روشن سے مٹ جاتی ہیں سب تاریکیاں، عاشق سفلی کو ہے کیوں اس میں ایک دل کی تلاش، عاشق سفلی کو ہے کیوں اس میں ایک دل کی تلاش، ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پر امن منزل کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پر ولولہ دل کی تلاش، آسمانی میں ادو میرا زمینی اس لیے، آسمانی میں ادو میرا زمینی اس لیے، میں فلک پر اڑ رہا ہوں اس کو ہے بل کی تلاش، میں فلک پر اڑ رہا ہوں اس کو ہے بل کی تلاش، ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پر امن منزل کی تلاش، ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پر امن منزل کی تلاش، مجھ کو ایک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم نذیر ایک دفعہ پھر ریڈیو احمدیہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں نائب امیر جماعت احمدیہ کینیڈا محترم کلیم احمد ملک صاحب تشریف فرما ہیں۔ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM فریکوینسی پر اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے۔ پروگرام میں فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجیے 416-410-6522 416-410-6522۔ انٹرنیٹ کا پتہ voiceofislam.ca voiceofislam.ca۔ بذریعہ ای میل سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca۔ سامعین، پروگرام کا مقصد جیسے میں نے عرض کیا تبادلہ خیالات ہے، دوستانہ ماحول میں نہ کوئی بحث مباحثہ، نہ کسی کی دل آزاری، اور یہ آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ پروگرام میں ہمارے تشریف لائیں تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کے تشریف لائیں اور کوشش کیجئے کہ اپنے سوال جو ہے اس کو کم از کم الفاظ میں بیان کیجئے تاکہ آپ کے جو سوال ہیں ان پہ ہمارے مہمان جو ہیں وہ تفصیلی جواب دے سکیں اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم پروگرام میں شامل کر سکیں۔ تو کلیم ملک صاحب سے سوال ہوا تھا۔ جی، سوال یہ ہوا تھا۔ جی ملک صاحب، اس سے پہلے ایک سوال، وہ ہمارے ایک دوست لائن پہ ہیں، جی جی ان کی کال لے لیتے ہیں، پھر یہ دونوں جواب انشاءاللہ اکٹھے دیں گے۔ ہمارے ساتھ لائن پہ عزیز صاحب ہیں۔ عزیز صاحب السلام علیکم۔ جی عزیز صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ عزیز صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ چلیں دیکھتے ہیں، آ جائیں گے، جواب دیتے ہیں۔ جی
اچھا جی، میرے بھائی جو آپ نے سوال کیا تھا وہ یہ تھا، جو آپ کا دوسرا سوال تھا وارث شاہ صاحب، کہ خدا تعالیٰ نے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا، ہاں جی، اور قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد کوئی خلافت کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، جی، یہ بات ایسے نہیں ہے. آپ کوئی بھی قرآن مجید لے لیں، میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. یہ صورت ہے 24 نمبر، سورۃ النور، اور اس کی آیت چونکہ ہم بسم اللہ شامل کرتے ہیں تو ہمارے حساب سے 56 اور آپ کے حساب سے 55 ہوگی. آیت کریمہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اب یہ الفاظ خدا تعالیٰ کے ہیں اور ان کو ذرا غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے، یہ شرط خدا تعالیٰ نے رکھ دی. ایمان کس چیز کا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. اس کے بعد یہ مومن کہلاتے ہیں نا. تو خدا تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان مومنوں سے ایک پکا وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ مومن کون ہے کہ جو ایمان بھی لائیں گے اور عمل صالح بھی کریں گے، کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ میں ضرور، لازمی ہے، ضرور کے لیے آتا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، میں ضرور ان میں قائم کروں گا خلافت کو. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ میں زمین میں ضرور خلافت کو قائم کروں گا ایک پختہ وعدے کے ساتھ. یہ خدا تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یہ اسی طرح سے خلافت ہوگی جیسے اس سے پہلے بھی خدا تعالیٰ نے لوگوں کو خلیفہ بنایا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا. اور وہ کیا کریں گے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ومن کفر بعد ذالک، اور اگر کوئی اس کے بعد بھی ناشکری کرے، فاولئک هم الفاسقون، تو وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. اب یہ آیت کریمہ ایک ایسی آیت ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح سے باقی مسلمان اس کا کوئی جواب بھی لا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں خدا تعالیٰ نے ہر چیز کھول دی. جی، خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا وعدہ بھی ہے، ان لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے جو ایمان لے آئے ہیں، یعنی وہ مومن بھی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، اور عمل صالح بھی کرتے ہیں. جی، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، فسق و فجور میں نہیں پڑھتے ہیں. وعدہ ان کے ساتھ کیا ہے کہ وہ خلافت قائم کرے گا. صحیح. اب آپ وارث شاہ صاحب، آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ اگر خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا اور وعدہ ہے، قرآن مجید تو قیامت تک ہے نا، ہاں جی، تو یہ وعدہ کہاں گیا؟ کیسے پورا ہوگا؟ یہ اگر خدا تعالیٰ بہت ہی اس کو لٹکاتا چلا جائے تو جو آج کل امت مسلمہ کا حال ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، اب تو وہاں سوئسائڈ بامبر جو ہیں وہ بھی ایک کے نزدیک شہید ہیں اور دوسرے کے نزدیک گناہ کا کام کر رہے ہیں. کون ان کو رستہ دکھانے والا ہوگا؟ تو جو رستہ خدا تعالیٰ نے دکھانا تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آگے بڑھنے والے کو خدا اپنی محبت کے ساتھ اس وقت اس زمانے میں مسیح موعود بنا کے پھر اس کی خلافت کو جاری رکھنا تھا. اور جاری رکھنے کے بعد کیا ہونا تھا کہ وہ ایک خوف سے امن کی حالت میں آ گئے. ہمارے لیے ایک جو امن کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ مکرم صاحب، جیسے ہم سب کو پتہ ہے، کوئی بھی مشکل آ جائے ہم کیا کرتے ہیں؟ خلیفہ وقت کو ایک خط لکھ دیتے ہیں. بے شک. خدا دعائیں سنتا ہے اور ہمارے خوفوں کو دور کرتا ہے اور ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور میرے بھائی وارث شاہ صاحب، ہم ایک اور کام جو کر رہے ہیں، یعبدوننی، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس عبادت کے لیے ہر طرح کی مساجد بناتے ہیں، بہت بڑی اچھی خوبصورت مساجد بھی جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور چھوٹی چھوٹی مساجد بھی تاکہ لوگ اکٹھے ہوں اور خدا تعالیٰ کے نام کو آگے بڑھائیں اور شرک سے بچیں. اب اس میں ایک وارننگ بھی ہے مسلمانوں کے لیے. جی، شروع میں فرمایا تھا نا وعد اللہ الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہوں. آخر پہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ومن کفر بعد ذالک، جی، اور یہ ساری چیز جب ہو جائے گی اور جو اس کی ناشکری کرے گا، فاولئک هم الفاسقون،
تو وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اب میں اس کے اوپر اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا، میں صرف اپنے بھائیوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو بھی غور سے پڑھیں، آج وسلم کی پیشگوئیوں کو بھی غور سے دیکھیں، اور پھر خدا تعالی ہماری سب کی مدد فرمائے۔ جزاک اللہ۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے۔ 4164106522 ہمارا اسٹوڈیوز کا نمبر۔ ہمارے ساتھ ظفر اللہ صاحب لائن پہ ہیں، ان کا سوال لیتے ہیں۔ ظفر اللہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال جو کلیم اللہ صاحب نے پہلے جواب دیا ہے اس سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہی ہے۔ جی تو سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم مسلمان ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے نبی پہ ایمان نہیں لاتا وہ غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ مطلب ہے کہ وہ قیامت کے روز وہ جہنم میں جائے گا، اور جو مطلب ہے مسلمان ہے اس کا بعد میں حساب ہوگا اور جو بھی، ٹھیک جی۔ اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے، جو آپ وہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود جو ہیں وہ مطلب ہے کہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ امت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، تو اگر ایک بندہ ان کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتا یا ان کو ان کی اس حیثیت سے تسلیم نہیں کرتا کہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں، تو کیا اس کا معاملہ بھی وہی ہوگا کہ جو ہم مسلمان جو ہے سمجھتے ہیں کہ عیسائیوں کا یا یہودیوں کا معاملہ اللہ کے سامنے ہوگا؟ پلیز اس کا جو ہے نا وہ کلیئر کٹ جواب دیں، اس کو گول نہیں کریں کہ کیا دوسرے جو مسلمان ہیں، چاہے بریلوی ہیں، چاہے مطلب حنفی ہیں، واٹ ایور جو بھی ہیں وہ، تو کیا وہ سارے کے سارے دوسرے لفظوں میں غیر مسلم ہیں اور صرف جماعت احمدیہ ہی مسلمان ہے، یا اس میں کچھ آپ وہ شک کے گنجائش رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بہت شکریہ ظفر اللہ صاحب، ممنون ہوں آپ پروگرام میں آئے۔ نادر صاحب لائن پہ ہیں گولف سے۔ نادر صاحب معذرت آپ کو ہولڈ کرنا پڑا، جی فرمائیے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر مجھے پوچھنا تھا، ہم نے ایک طوطا لیا تھا، اس کے آگے ہم اذان لگاتے تھے، کمپیوٹر پہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیا تھا جی۔ اب وہ اللہ اللہ کرتا ہے، تو ہم اس کو کیا چھوڑ دیں، پنجرے سے آزاد کر دیں، کیا خیال ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ نادر صاحب آپ کا، آپ کے سوال کا۔ جی سوال انہوں نے پہلا سوال جو تھا ظفر اللہ صاحب کا، ظفر اللہ میرے بھائی صاحب، خدا تعالیٰ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا قرآن مجید کو غور سے پڑھنا شروع کریں۔ جہاں تک تو ہے خدا تعالیٰ کو کی مغفرت کا تعلق، یہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ وہ ان تبدو ما فی انفسکم، اور جو تمہارے دلوں میں اگر تم اسے کھول دو، لوگوں کو بتا دو، اور تخفو ہو یا تم اس کو اپنے دلوں میں چھپا لو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے سکتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ فیغفر لمن یشاء، جس کو وہ چاہے بخش دے۔ تو اس لیے میرے بھائی جو تو بخشش کا سوال ہے وہ خدا تعالیٰ ہمارا قادر، ہمارا خالق، ہمارا رب وہ ہے، لیکن ہم اس سے یہی طلب کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا حساب آسان کرنا۔ یہ بات بھی ہمیں ہمارے آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سورۃ اعلیٰ کے آخر پہ جب ہے نا کہ حساب یسیرہ کی دعا کیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے آسان ہی حساب کی توقع کیا کرو۔ جو آپ کا حصہ ہے کہ ہم ان کو کافر کہتے ہیں یا نہیں کہتے، میں اس کا سوال سوائے اس آیت کریمہ کے جو میں نے پڑھی تھی اس کے علاوہ کچھ نہیں دینا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ جو جب میں زمین میں خلافت کو قائم کر دوں گا اور ضرور کروں گا، اور پھر اس کے نتیجے میں دین کو میں شان اور شوکت بھی دوں گا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی بڑی عزت ہے، اور یہ عزت ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ عزت خدا تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو اس کا انکار کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ بہت سخت نافرمان ہے۔ اب میں کیا کہوں، میں تو میرے بھائی خود خدا تعالیٰ کے اس کلام کو پڑھنے کے بعد خوف کی حالت میں ہوں
کہ خدا تعالیٰ کے ایک پیارے نبی جس کی خاطر اس نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس کی پیشگوئیوں کے مطابق ایک شخص آ جائے، پھر خدا تعالیٰ خلافت کو بھی قائم کر دے، پھر ہمارے سامنے جو قرآن مجید بھی ہو اور اس قرآن مجید کو ہم پڑھیں بھی، اور پھر اب عمل کرنا نہ عمل کرنا تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے نا. تو میں اس کو گول مول نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ انکار کرنا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو وہ منکر ہی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا کیا سوال تھا؟ جی اگلے سوال سے پہلے ہمارے ساتھ لائن پہ امجد صاحب ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. امجد صاحب السلام علیکم. ہاں جی سر جی، میں نے آپ سے سوال یہ کرنا ہے جی کہ ابھی جو آپ نے سورہ نور کی آیت پڑھی ہے نا، جی جی ہاں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت آئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے جی. اب اس آیت کو یہ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیت فیوچر کے بارے میں ہے کہ بھی مطلب خلافت قائم ہوگی جی، اور اس آیت کو ایکسپلین کس سے کرنا ہے؟ محمد رسول اللہ نے، ٹھیک ہے نا. یہ آیت کو، اس آیت کا مطلب 1400 سال بعد مرزا صاحب نے نہیں بتانا. اور دوسری یہ بات ہے کہ اس آیت کا سارا کچھ بتا کے جو علم نبی پاک دیں گے صحابہ کرام کو، وہ علم نسل در نسل چلنا ہے جو ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے ہیں اور حضرت امام مہدی علیہ السلام آنے ہیں جن کی خلافت قائم ہونی ہے، جو ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ کہ مطلب اس آیت کا مطلب آ کے 1400 سال بعد ہمیں کوئی بتائے گا بھائی میں آ گیا ہوں اور اس کا مطلب میں ہوں یا یہ میرے اوپر صادر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے نا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جانے کی وجہ سے حضرت نبی پاک کا مقام کم ہوگا، یہ آپ سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ سب نبیوں کے سردار ہیں. باقی نبی چاہے جو مرضی اس کے ساتھ ہو جائے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اللہ نے سردار بنایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہاں جی، تو ان کا مقام کم نہیں ہوتا. یہ آپ کے نزدیک ہوتا ہوگا لیکن ہمارے نزدیک نہیں ہوتا. الحمدللہ. بہت شکریہ امجد صاحب آپ کا. ہمارے نادر صاحب کا سوال تھا طوطے کے بارے میں کہ انہوں نے طوطے کو رکھا، اس کے آگے اذان سکھائی تو طوطے نے اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا. میرے خیال میں اس کو چھوڑ دیں تاکہ وہ تمام فضاؤں میں پھرے اور ہر جگہ اللہ اللہ کرے، سوائے اس کے کہ آپ کے گھر میں ہی وہ اللہ اللہ ہوتا رہے. اب تو اچھی بات ہے کہ جتنا زیادہ وہ پھرے گا اللہ اللہ کرے گا تو اس کا ہو سکتا ہے آپ کو بھی ثواب ہو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. امجد صاحب کا جو سوال ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بتا دی تھی اپنے صحابہ کو، تو اب کیوں آپ اس کو میں نیا بتا رہے ہیں؟ اس میں ایک سورۃ جمعہ کی بھی ایک آیت ہے جی، میں وہ بھی آپ کے سامنے جلدی سے لے آتا ہوں اور اس کو میں پیش کرتا ہوں. آپ مجھے 1 منٹ کا وقفہ دے دیں، ٹھیک ہے جی. میں اس دوران اپنے سامعین کے لیے نمبر عرض کر دیتا ہوں 4164106522 4164106522. انٹرنیٹ کا پتہ voiceofislam.ca voiceofislam.ca. ذریعہ ای میل اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کویشچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کویشچن آنسر @voiceofislam.ca. ذریعہ ای میل اگر آپ سوال کریں تو اپنا شہر کا نام اور اپنا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں. لیکن اگر آپ پسند کریں کہ آپ کا سوال جو ہے وہ آپ کے نام کے ساتھ نہ آئے تو ای میل میں ذکر کر دیں تاکہ ہم آپ کے کم از کم شہر کے تعارف سے اس کو شامل کر لیں. ملک صاحب ایک یہ اچھا جی پہلے والا سوال ہی لے لیں. دوست یہ نہ کہیں امجد صاحب کہ میں کہاں چلا گیا ہوں. جی فرمائیے. امجد صاحب بات یہ ہے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں نا وہ کسی نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس سے ہٹ کے نہیں کرتے. جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کل جو ایک کلیتاً اتباع ہے اس میں سے جا کے کرتے ہیں، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تھا اور یہی آپ نے ہمیں سکھایا ہے. سورۃ الجمعہ میں اس کی دوسری آیت ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اب یہاں پہ پہلا مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم.
وہی ہے جس نے ان لوگوں میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ اور پھر فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور انہی میں سے دوسروں کی طرف سے بھی اس سے مبعوث کیا گیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ وہو العزیز الحکیم، وہ کامل غلبہ والا اور صاحب حکمت والا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ومن ہم، یہ وہ آخرین منہم میں سے جو آنے والے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب ایمان سریا پہ چلا جائے گا، یعنی لوگوں میں سے ایمان اٹھ جائے گا۔ اور ایک لمبی حدیث ہے جس میں سے جو میں مختصراً پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پھر ان کی نسل میں سے خدا تعالیٰ ایک یا ایک سے زائد لوگوں کو برپا کرے گا جو دوبارہ دین کو تمکنت بخشیں گے اور دین کو دنیا میں قائم کریں گے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پہ آنے والی پیش گوئی تھی۔ اب میرے بھائی جتنی بھی آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں، آپ ہمیں کم از کم یہ تو بتا دیں کہ نہ تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حد تک کر رہے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے نبی تھے، خدا تعالیٰ نے ان کو یہودیوں کی طرف بھیجا، یہودیوں نے ان کا انکار کیا اور انہوں نے اپنی طبی وفات پائی اور فوت ہو گئے۔ عیسائیوں نے ان کو خدا بنا لیا، اب مسلمان ان کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں نے جیسے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر خدا تعالیٰ کی یہ حکمت ہے ہی نہیں کہ جس کو وہ وفات دے دے اس کو واپس لے آئے، اور خدا تعالیٰ ہمیشہ لوگوں کو سیدھے رستے پہ لانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے یہود بھی جب ڈھونڈتے ڈھانڈتے مدینہ تک پہنچے تھے اور بنو خزرج اور بنو قریظہ وغیرہ کے سارے قبیلے وہاں جا کے آباد ہوئے تھے، ان کو پتہ تھا کہ نبی نے یہاں آنا ہے، اسی جگہ پہ آنا ہے، لیکن نہیں مانا اور آج تک نہیں مانا، اس لیے وہ ہٹتے چلے گئے۔ اب مسلمانوں میں بھی کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی 14ویں صدی میں تو مسیح موعود علیہ السلام نے نہیں آنا، تو کچھ کہتے ہیں کہ 14ویں صدی ہی ختم نہیں ہونی۔ تو ان کی طرف نہ جائیں، قرآن مجید کو پڑھیں اور پھر خدا تعالیٰ خود بخود آپ کو رستہ دکھا دے گا، وہی ہادی ہے نا۔ تو آپ دعا بھی کریں اور خدا تعالیٰ سے مانگیں بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ جزاک اللہ۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے۔ 4164106522 اسٹوڈیوز کا نمبر۔ ہمارے ساتھ مزمل صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں۔ مزمل صاحب السلام علیکم۔ جی مزمل صاحب السلام علیکم۔ جی مزمل صاحب، اچھا جمیل صاحب کی لائن لیتے ہیں۔ جمیل صاحب جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ جی میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ ایک تو مرزا صاحب کی ایک کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ قادیان میں حاضری نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے۔ جی تو یہ کیا آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں کہ فرضی حج اور نفلی حج میں کیا فرق ہے اور کس طرح سے قادیان میں نفلی حاضری جو ہے وہ نفلی حج سے زیادہ ثواب کا رکھتی ہے؟ اور اس کے علاوہ دوسرا یہ میرا ایک اور سوال ہے، جیسے جماعت احمدیہ یہ کہتی ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا غلام کی حیثیت رکھتے ہیں، جی لیکن آپ کی ایک اخبار ہے البدر قادیان سے 25 اکتوبر 1906 کو یہ شائع ہوئی، اس میں ایک احمدی شاعر ہیں اکمل نام ہے ان کا، وہ یہ شعر کہتے ہیں کہ محمد پھر اتر آئے ہم میں اور آگے سے بھی بڑھ کر اپنی شان میں، محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ مرزا صاحب نے انہوں نے اپنی زندگی میں اس کی تردید نہیں کی بلکہ انہوں نے جزاک اللہ کہا، لیکن آپ کے دوسرے خلیفہ مرزا محمود صاحب نے اس کی آ کے تردید کی کچھ سالوں کے بعد۔ تو جزاک اللہ، مجھے آپ اس کا 2 سوالوں کا پلیز جواب دیجیے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مزمل صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال لیتے ہیں۔ مزمل صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ قبلہ محترم، میرا 2 سوال تھے۔ ہاں جی۔ ایک جیسے یہاں کینیڈا میں ہم لوگ آئے ہیں، یہ عورتوں سے بال کٹوانے چاہیے، حرام ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ مسواک جو ہے ہم کرتے ہیں اس کو کس ٹائم کرنا چاہیے؟ مزمل صاحب آپ کے طوطے کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ جی ہاں ہو گیا جی۔ تو آپ یہ نام بدل کے کیوں فون کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں؟ چلے بتا دیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب۔ ہاں نہیں، آپ کو دعوت ہے کہ آپ پروگرام میں ہیں لیکن نام بدل کے آپ کرتے ہیں،
تو یہ مذاق نہیں ہو رہا، اور آپ کے سوالات جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس پروگرام کے حوالے سے وہ نہیں ہوتے، اس لیے معذرت کے ساتھ کہ آئندہ اگر آپ پروگرام میں سوال کریں تو پہلے اپنا نام بتائیں جو ہمارے پروگرام کے کنٹرولز پہ ہوتے ہیں، اور سوال ان سے پہلے اب آپ چیک کروائیے تاکہ پروگرام میں آپ کے ہم تب شامل کریں گے. جی جناب ملک صاحب. اچھا جی، پہلے دوست کون تھے؟ پہلے جمیل صاحب تھے، انہوں نے حوالہ جات دیے 2 جی، ایک آئینہ کمالات کا کیا اور ایک البدر کا کیا. جی جو آئینہ کمالات کا ہے اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی کتب ہیں وہ اب موجود ہیں alislam.org پہ. جی، اور میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو خود سے پڑھیں. جی، کچھ حصہ اس کا پہلے پڑھ لیں، کچھ حصہ بعد میں پڑھ لیں. اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ جواب وہیں موجود ہوتا ہے کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات کہی ہے تو وہ کس کانٹیکس میں کہی ہے. یہ اس طرح کے اعتراضات ہیں جس طرح سے قرآن مجید میں بھی بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں. مثلا کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، بس آگے چھوڑ دو. ٹھیک ہے، اب مطلب نماز ختم ہو گئی. خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، اور کون انکار کرے گا اس بات کا. لیکن یہ نہیں کہتے کہ کس صورت میں یہ بات ہوئی. اب یہ جو بات ہے، میں اس کو اس وقت چونکہ میرے سامنے کتاب نہیں ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اگلے ساتھی جو آ رہے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ اگر وہ اس کو اگلے پروگرام میں آپ کو پیش کر دیں. انصر رضا صاحب ہمارے اچھے اسکالر ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے بھائی اس کتاب کو پہلے خود پڑھیں اور سارا پڑھیں. اس نیت سے نہ پڑھیں کہ وہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے جی کہ نفلی حج کا دیان آ کے کر لو. دیکھیں، جب خدا تعالیٰ کا ایک پیارا ایک جگہ پہ آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، صحابہ آپ کے گرد اکٹھے ہوئے، خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک کامل فتح جو تھی وہ عطا کی. ہم بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کی اتباع میں جو خلافت قائم ہوئی، خلافت احمدیہ، اس سے ہمارا تعلق قائم ہو. اب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے بھی دور آ گئے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بھی دور آ گئے، اور ہم اس وقت ہم میں صرف خلافت موجود ہے جس سے ہم اپنے تعلق کو قائم کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک حج کا تعلق ہے تو میرے بھائی حج مکہ مکرمہ میں ہوگا اور خانہ کعبہ کے گرد ہی ہوگا، انہی شرائط کے ساتھ ہوگا جو ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر کی اور ہمیں کر کے دکھائیں. باقی جو اس کی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہوگی. جہاں تک ان شعروں کا تعلق تھا ہمارے اکمل صاحب کا، وہ جیسے آپ نے خود ہی بیان فرمایا، اس کی تفصیل جو تھی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرما دی، اور آپ نے ان کو اس رنگ میں ہرگز نہیں لیا جس میں اکمل صاحب لینا چاہتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام تھا وہ بہت عرفہ و اعلیٰ تھا، اور اسی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا ہے. آپ کو میں اسی لیے آپ کے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریروں میں سے ایک چھوٹی سی تحریر آپ کے سامنے اور پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا بھی علم ہو جائے. یہ ازالہ اوہام کی صفحہ نمبر 137 پہ ہے. آپ فرماتے ہیں ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل توفیق و باری تعالیٰ اس عالم گزراں سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی، جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں. اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ جی جیسے کہ میں پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کر چکا ہوں، ہمیں کسی قبر پرستی کی ضرورت نہیں رہی، ہمیں کسی مولوی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں رہی. ہمارا خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہمیں ایک رستہ دکھاتا ہے جس کے نتیجے میں ہم اپنے خدا کے پیار کو حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ہے لب لباب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی اتباع کا بھی، اور اس وقت تمام جماعت احمدیہ عالمگیر کا بھی، کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر حد الوسع جس حد تک ہم سے ممکن ہے وہ عمل کریں.
نمازیں بھی پڑھیں, نوافل بھی ادا کریں, ممکن ہو تو حج بھی کریں, اور خدا تعالیٰ کی راہ میں خوب قربانیاں بھی کریں. کس لیے؟ تاکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہو اور قیامت کے دن ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گروہ کے ساتھ ہو جس سے خدا راضی ہو. جزاک اللہ. عبدالسلام صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. اسلام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہت آپ کا پروگرام ایک اونچی نسل کا پروگرام ہے اور بہت عمدہ ہے. سوال اونچی نسل کا شکریہ جی. اچھا جی, مطلب کہنا چاہیے روحانی ہے پروگرام, یوں میں کہنا چاہیے. بہت شکریہ جی. سوال آپ کا جی. میرا سوال ہے سورۃ الصاف جو ہے قرآن مجید کی, یہ ہجرہ کے بعد سورۃ ریویلڈ آفٹر ہجرہ یہ لکھا ہوا ہے, الصاف ہے. اس کی آیت نمبر 6, 7 اور 8 کے بارے میں میرا سوال ہے. اس میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے میسنجر آیا ہوں, یہ 6 آیت ہے. اور 7ویں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک آنے والے جو موعود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, احمد نام لکھا ہوا ہے اس آیت میں کہ ہز نیم ول بی احمد, وہ آئے گا. تو اس سے مراد حضرت مسیح موعود بھی میں لے سکتا ہوں, میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, یا آپ اپنی کوئی تشریح کریں گے. اور 8ویں آیت میں جو آخری میرا یہ دوسرا سوال ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ غلط ہیں, میں اردو میں کر رہا ہوں ٹرانسلیشن, وہ فورجز اے لائی اگینسٹ اللہ, جو اللہ کی طرف سے جھوٹ بولتے ہیں, ول بی کالڈ وائل ہی از کالڈ اسلام, وائل ہی از کالڈ ٹو اسلام, اللہ گائیڈز ناٹ دا رانگ ڈوئنگ پیپل. کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ توبہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود سچے نہیں ہیں, جو جیسے کہ یہ اتنے لوگوں نے بیسنگ کی آپ کے ساتھ, تو پھر جماعت جو ہے وہ تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جو رانگ ڈوئرز ہیں ان کے ساتھ نہیں چلتا, تو جماعت احمدیہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ساتھ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اسلام صاحب آپ کے فون کرنے کا, ممنون ہوں آپ پروگرام میں آئے. ملک صاحب کچھ سوال ای میل کے ذریعے اور ٹیلی فون کے ذریعے آئے ہیں جو لکھوائے گئے ہیں. پہلا سوال میں لیتا ہوں, ایمن نام ہے, غالباً چھوٹا بچہ تھا. اس نے کہا جی 2012 میں کیا دنیا واقعی ختم ہو رہی ہے؟ 2012 میں دنیا بالکل ختم نہیں ہوگی, کیونکہ خدا تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ 2012 تک نہیں ہیں. اور یہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ایک پیش گوئی ہے, جس میں آپ نے فرمایا کہ جماعت احمدیہ اگلے 300 سال تک کامل غلبہ تک پہنچے گی, اور جب اسلام جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہوگا. تو اس کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ 2012 تک کوئی نہیں. آپ اپنی نمازیں پڑھیں, اگر آپ چھوٹے بچے ہیں تو بیٹا خدا تعالیٰ سے دعا کریں, اگر میرے بھائی ہیں تب بھی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ خدا تعالیٰ اس طرح سے اس دنیا کو ختم نہیں کرتا, بلکہ جب وہ اپنے پیاروں کو بھیجتا ہے تو پھر اس کے مطابق ہی اس کے وعدے ہیں وہ چلتے ہیں. جیسے میں نے فرمایا تھا, خدا تعالیٰ کی ایک سنت ہے اور وہ اس سنت کے ماتحت چلتا ہے. جزاک اللہ. ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے یو کے سے فون کیا ہے, ای میل بھیجی ہے, انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا. بہرحال شکریہ آپ کا, آپ کی ای میل موصول ہوگی, اس کی رسید دے رہا ہوں. منیر صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال کو لیتے ہیں. منیر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سوال روز محشر کو سوال جواب کوڈڈ کیا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ کیا تو نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا. تو وہ جواب میں کہیں گے کہ جب تک میں ان میں رہا میں ان پہ نگہبان تھا یا نگران تھا. جب تو نے ہم آمدی یہ کہتے ہیں کہ مجھے وفات دی, لیکن غیر آمدی جو ہے وہ کہتے ہیں جب تو نے مجھے اٹھا لیا. تو آپ کا سوال, ہاں, اٹھا لیا لیں یا وفات بھی لیں, دونوں میں یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے. تبھی یہ سوال جواب ہوگا. ٹھیک ہے, تبھی ان کا یہ جواب صحیح ہوگا. اگر وہ دوبارہ دنیا میں آئیں کسی بھی صورت میں تو وہ جواب تو خدا کے حضور میں غلط ہو گیا. ٹھیک ہے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے, ان کے لیے یہ مطلب ہے ایک سوچنے کا مقام ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا منیر صاحب, ممنون ہوں آپ پروگرام میں آئے. جی ملک صاحب پہلا سوال عبدالسلام صاحب کا لیتے ہیں.
پہلے میں چھوٹا سا کامنٹ ان پہ کر دوں. یہ ہمارے بھائی آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی. آج کے پروگرام کی جو اصل غرض تھی اس میں آپ نے ایک ایسا پہلو آپ لے آئے ہیں قرآن مجید سے کہ یہ میں دوبارہ اپنے تمام سننے والوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اگر آپ کے علم آپ کی یہ بات درست مان لی جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی واپس آئیں گے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید کی یہ آیت غلط ہو جاتی ہے. کیونکہ ان کو تو پھر کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ان کی بگڑی ہوئی حالت تھی, انہوں نے مجھے خدا بنایا ہوا تھا لیکن پھر تو نے مجھے واپس بھیجا, میں نے سب کو جا کے ٹھیک کیا اور پھر میں اب تیرے پاس آ گیا ہوں. یہ سوال و جواب ہونا چاہیے, نہ یہ کہ اے خدا جب تو نے مجھے وفات دے دی پھر مجھے کوئی پتہ نہیں, میں ان کے اوپر نگران نہیں تھا, تو ان کے اوپر نگران تھا. اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں اور اب جو بھی آئے گا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آئے گا. اچھا جی, کیا تھا سوال؟ عبدالسلام صاحب نے سوال کیا تھا سورہ صف کی آیت 6, 7, 8 کے حوالے سے. جی 6, 7, 8 کا میں اگر آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. سورۃ صف کی جو ہے یہ آیت نمبر 6 سے میں شروع کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. میں اب ترجمہ پڑھتا ہوں تاکہ وقت کچھ بچ جائے. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. بس جب وہ فلما زاغوا زاغ اللہ, جب وہ ٹیڑھے ہو گئے. یہ نا فکرہ غور کرنے کے قابل ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشگوئی فرمائی تھی کہ جب میری امت حضرت موسیٰ کی امت کی طرح سے بڑھتی چلی جائے گی اور وہ صحیح باتوں کی طرف نہیں آئیں گے, فرمایا زاغوا زاغ اللہ, بس جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. ازاغ اللہ قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں پہ فاسق کا لفظ بھی غور طلب ہے کہ وہ اس لیے تھا کہ اب وہ صحیح رستے کی طرف ہی نہیں آ رہے, ایک ایسی دلیل کو گھڑتے چلے جا رہے ہیں جس سے یہی ہو کہ اے موسیٰ ہم نے تجھے اذیت دینی ہے, تجھے نہیں ماننا. تو یہ اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ, اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں جو تورات میں سے میرے سامنے ہے, اور میں کیا کر رہا ہوں ومبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اور میں ایک عظیم رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. بس جب وہ کھلے نشانوں کے ساتھ ان کے پاس آیا تو وہ کیا کہا انہوں نے, ھذا سحر مبین, یہ تو ایک کھلا جادو ہے. اور آیت نمبر 8 کا ترجمہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ, اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے, اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. میں آپ کے سامنے اگلی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں, بلکہ 2 آیات کا اور ترجمہ کر دیتا ہوں. یریدون لیطفئوا نور اللہ, وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے حالانکہ اللہ ہر حال میں اپنا نور پورا کرنے والا ہے, خواہ کافر ناپسند کریں. اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, اور وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے دین کے ہر شعبہ پر کلیتاً غالب کر دے, خواہ مشرک کتنا ہی برا منائیں. تو یہ جو آیات کریمہ تھیں یہ خدا تعالیٰ کے ہر نبی کے ساتھ چلتی ہیں, اور خدا تعالیٰ نے ایک طرف حضرت موسیٰ کے منہ سے کہلوایا, پھر حضرت عیسیٰ کے منہ سے کہلوایا, پھر انہوں نے پیشگوئی کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. دل میں یہودی مانتے تھے تبھی مدینہ گئے تھے نا. آج بھی اکثریت یہ مانتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ قرآن مجید کو اچھی طرح سے پڑھا جائے, اس کی تعلیم کے اوپر پوری طرح سے عمل کیا جائے, پھر خلافت کی اتباع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا درود بھیجا جائے کہ ہم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گروہ میں شامل ہو جائیں, وہ جو آخرین منہم لما یلحقوا بہم والا تھا کہ آخرین میں سے ایسے لوگ ہوں گے
جو ان صحابہ کے ساتھ آن ملیں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں صحابہ تھے. تو میرے بھائی احمدیت سوائے ہدایت کے، پیار کے، محبت پہ، خدا تعالیٰ کی راہ پہ لانے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی پیغام نہیں. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ محترم کلیم احمد ملک صاحب تشریف فرما ہیں، نائب امیر صاحب جماعت احمدیہ کینیڈا. 4164106522 ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر، qa@voiceofislam.ca ہمارا ای میل ایڈریس. ہمارے ساتھ امتیاز صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. امتیاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک چھوٹا سا صرف کمنٹ کرنا ہے، مختصر تھا. جی میری بہت عرصے پہلے یہاں پہ ایک عیسائی دوست تھے، ان سے میری بات ہوئی تھی. ان سے میں نے صرف ایک سوال یہ کیا تھا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا تھا. تو وہ تو مذہبی لحاظ سے عیسائیوں کے یہودی جو ہیں وہ عیسائیوں کے دشمن ہونے چاہیے، آپس میں دوستی نہیں ہونی چاہیے. تو تمہاری کیوں آپس میں دوستی ہے؟ تو اس کے پاس اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. اب یہاں پہ میرا سوال صرف یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر واپس آنا ہے تو پھر مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں تو بہت اچھی طرح دوستی ہونی چاہیے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو واپس آنا، پھر یہ دشمنی کیوں ہے یہاں پہ؟ ٹھیک ہے، شکریہ جی، السلام علیکم. بہت شکریہ امتیاز صاحب. جی ملک صاحب بتائیے دشمنی کیوں ہے، دوستی کیوں نہیں؟ دشمنی اس وجہ سے ہوتی، دیکھیں اصل چیز کیا ہے. میں نے آپ کے آج اتفاق یہ ہو رہا ہے، یہ کو خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہی میں کہوں گا کہ اس کے فضل کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. بات میرے بھائی وہیں آ جاتی ہے، محبت کا سرچشمہ کون ہے؟ محبت کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے. بے شک. اور خدا تعالیٰ کی ذات سے جب محبت کے لیے انسان آگے بڑھے گا، وہ کس طرف آئے گا؟ خدا تعالیٰ کی اتباع کی طرف. خدا تعالیٰ کی اتباع اس وقت کہاں پہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. تو یہ جو نفرتیں اور ایک دوسرے سے پیار کا ختم ہو جانا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ سب ایک ہی عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں آگے نہیں بڑھ رہے. اگر عیسائیوں کو خدا کی محبت ہوتی تو وہ اس کو بیٹا نہ بناتے. اگر مسلمانوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو وہ ایک ایسا عیسیٰ ابن مریم جو قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس کو وفات دے دی، اس کو زندہ کر کے اس کا انتظار نہ کرتے. جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں اور دونوں اس تلاش بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ کی محبت مل جائے، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں ہی فرماتا ہے کہ جو بھی سچے دل سے میری طرف آئے گا یشرح صدرہ للاسلام، پھر میں اس کا سینہ جو ہے فرما برداری کے لیے اور اسلام کے لیے کھول دوں گا. وہ جب سینہ کھلتا ہے پھر پیار اور محبت بڑھتا ہے. اب اس پیار اور محبت کے نظارے آپ جماعت احمدیہ کے اجلاسوں میں دیکھیں، جلسہ سالانہ پہ دیکھتے ہیں نا، ایک طرف عرب بھی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، ایک طرف افریقن بھی نعرے لگاتے ہوتے ہیں، ایک طرف ایشین بھی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرف یورپین اور امریکن بھی نعرے لگا رہے ہیں. کس چیز نے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا؟ کیوں وہ انگریزی میں اور عربی میں اور فارسی میں اور اپنی غانیان اور دوسری زبانوں میں پیار اور محبت کے گیت گاتے ہیں؟ اس لیے کہ اب ان سب کا مطمع نظر ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ خدا تعالیٰ ہے جو محبتیں دلوں میں قائم کرتا ہے. خدا سے ہٹیں گے تو نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، خدا کی طرف آئیں گے تو محبتیں پیدا ہو جائیں گی. جزاک اللہ. محمد حسین صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. حسین صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ وہ میں نے ابھی وہ ایک دوست کا سنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں، تو یہ اس میں یہ کوٹ کرنا چاہتا تھا کہ حضرت ابن کثیر نے ایک جگہ یہ لکھا تھا کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ عیسائی کیونکہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو ان کی طرف سے اسلام میں آیا ہے. تاریخ میں یہ کہیں بھی ظاہر نہیں ہے کہ یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ظاہر کی گئی ہے. اور اس کے بعد ماننے والوں نے، اگر آپ بعد میں ماننے والوں نے بھی اس کی نفی کی ہے، کیونکہ اسلام کی کسی کتاب میں اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے دور میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پہ اٹھائے جانے کی کوئی بات آئی. جزاکم اللہ، آپ نے بہت اچھی بات کہی، ہم آپ سے کلیتاً اتفاق کرتے ہیں اور اصل بات یہی ہے. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ. 4164106522 اسٹوڈیوز کا نمبر
416-410-6522. انٹرنیٹ کا پتہ voiceofislam.ca voiceofislam.ca. بذریعہ ای میل سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca. سوال مختصر رکھیے, موضوع سے متعلق رکھیے, زیادہ لطف آئے گا. اور ہمارے مہمان کو پھر موقع دیجیے کہ آپ کے سوال کا جواب دیں. سمجھیں کہ کوئی کسر رہ گئی ہے تو دوبارہ کال کر لیں. کوشش کیجیے کہ 10 منٹ میں ایک دفعہ آپ کال کیجیے تاکہ زیادہ لوگوں کو ہم پروگرام میں شامل کریں. ہمارے بعض سامعین ملک صاحب اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں ہمیں بہت لمبی دیر بعض دفعہ لمبا ہولڈ کرنا پڑتا ہے. تو ہاں, اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں. نہیں, وہ آپ سے نہیں, جی, عمومی اس لیے ہوتا ہے کہ اگر جواب کو تشنا چھوڑ دیں ہاں جی تو پھر گلا ہوتا ہے کہ جواب پورا نہیں دیے گیا. اگر جواب کو پوری طرح سے دیں گے تو پھر انتظار تو کرنا پڑے گا. ہاں جی, تو اس کے لیے ہماری مجبوری ہے, لیکن آپ کے اس میں جو آپ ہمیں صرف نظر اگر کریں تو ہم آپ کے ممنون ہوں گے. طاہر ملک صاحب لائن پہ ہیں. ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تو میرا سوال یہ تھا کہ سارے امت مسلمہ میں, خاص کر جو پاکستان اور انڈونیشیا, ادھر ساری دنیا میں ہمارے جماعت احمدیہ کی شدید مخالفت کی جاتی ہے, لیکن دم بھرا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہوئے یہ مخالفت میں وہاں چلے جاتے ہیں جو کفار مکہ نے جماعت احمدیہ کے جو کفار مکہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے. تو کیوں یہ یعنی کہ اس حد تک چلے جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ صرف جماعت احمدیہ کی مخالفت میں وہ ہر چیز کو چھوڑ جاتے ہیں اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ تو محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ہوا تھا. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے اس غور طلب سوال کا. ممنون ہوں آپ پروگرام میں آئے. جی ملک صاحب, ایسے یہ جی جزاکم اللہ. اس سوال کا ایکچولی ملک صاحب بات یہ ہے کہ اگر تو آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھیں گے نا تو وہ کسی کا درخت بھی نہیں کاٹ سکیں گے, کیونکہ آج رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کی اس تعلیم کو ہمیشہ مد نظر رکھنا کہ اگر تم نے ایک جان کو مار دیا تو تم نے ساری انسانیت کو مار دیا, اور اگر تم نے ایک انسان کو زندگی کی طرف لانے کی کوشش کی تو تم نے ساری انسانیت کو جگا دیا. تو یہ وہ بات ہے. مجھے ایکچولی جو لوگ میں کیا کہوں اہل محبت ہیں وہ اپنی محبت کا اگر امتحان لینا چاہیں تو انڈونیشیا میں علماء کی جو تھی ٹولیاں, ان کی سرکردگی میں جب ہمارے 3 بہت ہی پیارے ساتھیوں کو شہید کیا گیا تو اس کی ویڈیو تو دیکھ لیں. انہوں نے ان لاشوں کے اوپر جو مر چکے تھے, جو اپنی جان خدا کے حضور پیش کر چکے تھے, ان کے اوپر بھی ڈنڈے برسانے سے باز نہیں آئے. یہ کون سا اسلام ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ اسلام تھا کہ جب ایک یہودی کا بھی جنازہ جا رہا تھا تو آپ کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے. فرمایا ایک انسان تو ہے. آج بدقسمتی سے یہ سوئسائڈ بامر کی تعلیمیں دینے والے, نفرتوں کو پھیلانے والے اور انسان کو اس انتہائی جو بدترین ایک کردار ہو سکتا ہے اس کی طرف لے جانے والے یہی علماء کرام ہیں. میرا ان علماء کرام سے بھی یہ گزارش ہے اور ان کے پیروکاروں سے بھی کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہو تو خدا تعالیٰ کی تمام صفات پہ بھی غور کرو. پھر ان صفات کے نتیجے میں وہ کامل انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا بھی ذرا غور کرو کہ آپ نے کیا کیا. آپ نے تو جنگوں میں فرمایا کہ کسی جگہ چلے جاؤ تو کسی بوڑھے کو تم سے کوئی نقصان نہ پہنچے, ان کے درخت بھی نہ کاٹو. اس حد تک آپ کے احکام ہیں پیار اور محبت کے. لیکن اب نفرتوں کو جب ایک آپ جنم دیتے چلے جائیں, ان کی پرورش کرتے چلے جائیں, تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان ایک ایسی عقل سے بھی عاری ہو جاتا ہے جو انسان ایک ایسے رنگ میں پیش کرے جو انڈونیشیا میں پیش ہوئی. تو یہ بدقسمتی ہے. خدا تعالیٰ ان سب کو راہ راست کی طرف لائے اور خدا تعالیٰ اپنے پیار سے ان سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والے مسیح اور اس کی خلافت کے ہاتھوں پہ اکٹھا کر دے.
جزاک اللہ. رانا احسن صاحب کی کال لیتے ہیں. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اجن کیا خیریت؟ جی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. جی میرا ایک سوال ہے لیکن جنرل نالج کا یہ ہے آپ کے متعلق ہے. جی وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو نبی آئے ہیں ایک رابطہ عالم اسلامی کی ایک ویب سائٹ ہے سعودی عرب کی. جی انہوں نے ایک کتاب شائع کی ہے پچھلے دنوں میں, اس کا اردو ترجمہ ہے, وہ میں نے پڑھا ہے. جی 23 جھوٹے نبی ابھی تک دنیا میں آئے ہیں. اچھا جی. جو عروج جنہوں نے پکڑا ہے, جن کی جماعتوں نے جو ان میں سے جو سب سے زیادہ عروج پکڑا تھا وہ شمالی افریقہ میں ایک جھوٹا نبی آیا تھا, صالح بن ظریف نام اس کا تھا. جی 250 سال تک حکومت کی ہے اس نے ساؤتھ افریقہ میں. اس کی ہسٹری آپ دیکھ لیں. میں نے 22 جھوٹے نبی جو ہے نا وہ پڑھے, 23واں اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کا ذکر, یہ کہ 23ویں ہیں. ٹھیک ہے. اور سب کے جو عقائد ہیں نا, جو 22 پہلے ہیں اور مرزا صاحب سب کے ایک ہی عقائد ہیں. ان کی ویب سائٹ پہ کتابیں موجود ہیں. ذرا آپ اس کا بتا دیں, مہربانی آپ کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. یہ ایک عجیب دلچسپ سوال ہے. ہاں جی. کہ سوال ہی آپس میں کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں. ہاں جی. کہتے ہیں عقائد ایک ہیں لیکن صالح بن ظریف کا جو عرصہ تھا وہ 2200 سال ہے. 250 سال. ہاں جی. یہ 250 سال کس وقت سے کس وقت تک ہیں, کیا انہوں نے یہ بھی لکھا؟ میرے بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کو بھی جھوٹا کہنا بڑا آسان ہوتا ہے جی, لیکن کسی کے جھوٹ کو ثابت کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور نبیوں کے اوپر مجھے آپ کوئی ایک نبی بھی دکھا دے جس کے اوپر یہ تہمت نہ لگی ہو. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ والوں نے کیا کہا تھا؟ مان لیا تھا فوراً کہ جی ہاں تم تو ہم میں سے ہو, تم صدیق بھی ہو اور امین بھی ہو اور سب سے زیادہ با اخلاق بھی ہو, تم ہمارے درمیان میں ہو, لیکن آؤ ہم تمہیں مان لیتے ہیں. سب سے پہلے ماننے والا کون تھا؟ آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ماننے والا کون تھا؟ ایک بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میرے بھائی ماننے والے اس طرح سے نہیں مانتے, اور محض جھوٹا کہہ دینا یہ کسی کی بھی صداقت کو ختم نہیں کر دیتا. اور خاص طور پہ جو نبی ہے نا اس کے بارے میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خدا تعالیٰ سورۃ الحاقہ میں اتنا سخت پیغام دیتا ہے. فرماتا ہے کہ اگر تو کوئی ایسی بات کہے جو میری طرف سے نہیں ہے تو میں داہنے ہاتھ سے شارک سے پکڑ کے ختم کر دوں گا. یہ نبیوں کے لیے حکم ہے. تو جو جھوٹے بہت ہو سکتے ہیں, لیکن کیا ہر نبی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے؟ یہ دیکھنے والی بات ہے میرے بھائی. کیا نام بتایا تھا؟ رانا صاحب. غور طلب بات یہ ہے کہ ہر نبی کے حالات کو اسی کتاب میں دیکھیں اور پھر کہیں کہ کس کس نے کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے ہوں, اور کس کس کا سلسلہ جو تھا وہ تقویت پکڑتا چلا گیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ صرف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کے نتیجے میں, آپ کی پیروی کے نتیجے میں, آپ پہ درود بھیجنے کے نتیجے میں اس زمانے میں مسیح اور مہدی بنایا, اور میں دنیا کو صرف اور صرف کس چیز کی طرف بلا رہا ہوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبی ہونے کی طرف بلا رہا ہوں. قرآن مجید کی اعلیٰ اور عرفہ تعلیم کی طرف بلا رہا ہوں, اور میں تمہیں بلا رہا ہوں تاکہ تم اعلیٰ انسان بن جاؤ. اب اگر یہ دعویٰ غلط ہوتا تو آج جماعت احمدیہ کی جو ترقی ہے وہ کیسے ہو سکتی تھی؟ آج مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی اور افریقہ میں بھی اور یورپ میں بھی, اور آج ہم کینیڈا میں آپ سے بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں میرے بھائی. یہ ہمیں کون پکڑ کے یہاں لے آیا, اور کیوں ہم اس طرح سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ خدا یہ چاہتا ہے. اس کا لب لباب صرف اور صرف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے پیارے دین اسلام کو, جس کے لیے خدا نے کہا کہ اب میں نے اس دین کو مکمل کر دیا, قرآن مجید کو بھیج کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس کی سچائی کو اور اس کی تعلیم کو دوبارہ دنیا میں پیش کر دیں. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو ہر اتوار کی شب 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. 416-410-6522 اسٹوڈیوز کا نمبر 416-410-6522. انوار صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال کو لیتے ہیں. انوار صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ملک صاحب سے کویسچن ہے جی کہ قرآن پاک کی سورہ الاعلیٰ نمبر 87 جی اور ورس نمبر 87 ورس 6. ہاں جی. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. جی ہم آپ کو پڑھا دیں گے, آپ نہیں بھولیں گے, جی. مگر جو بلانا چاہے اللہ تعالیٰ
क्वेश्चन है कि क्या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान भूल जाते थे? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का अनवार साहब, ममनून हुआ पाए। जी मुख्तसरन जवाब इसका अनवार साहब, हरगिज़ नहीं। खुदा ताला ने ये सिर्फ इस वजह से बयान फरमाया कि लोगों को ये गलती ना लगे कि नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान को उतारने वाला कोई और था। फरमाया कि मैं ही हूँ जो उतारने वाला हूँ और मैं ही हूँ जो तुम्हें याद रखाने वाला हूँ। इसीलिए एक मरतबा खुदा ताला ने कुरान मजीद में एक जगह और भी जिक्र आता है कि ए नबी जल्दी जल्दी ना पढ़ा कर, हम ही इसको उतारने वाले हैं, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं और हम ही इसको हमेशा के लिए कायम रखने वाले हैं। उन आयात करीमा की रोशनी में यही बात जो है वो ज़ाहिर व बाहिर है कि खुदा ताला ने अपने नबी के ऊपर जो कलाम भेजा वो हमेशा हमेशा के लिए महफूज करके ख़ुद उसकी हिफाजत फरमाई और हमेशा करता चला आया, आज भी कर रहा है और क़यामत तक करता चला जाएगा। इसलिए हज़रत सल्लम इस कलाम में से जो आज हमारे सामने मौजूद है हरगिज़ कुछ नहीं भूले और खुदा ताला ने ही आपको इसको याद रखने की और इसको रिकॉर्ड करवाने की तौफीक अता फरमाई। जज़ाकल्लाह। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो अहमदिया जो आपकी खिदमत में हर इतवार की शब 10 से 12 बजे 5:30 AM और दोपहर 4 से 5 बजे 7:70 AM पे पेश किया जाता है। सामीन, हम अपने प्रोग्राम के आखिरी 15 मिनटों में दाखिल हो चुके हैं, बल्कि 10 मिनट में दाखिल हो चुके हैं। अगर आप हमसे कोई, हमारे मेहमान से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको दावत है कि प्रोग्राम में फ़ोन कीजिए 416-410-6522 416-410-6522 ताकि आपके सवाल को हमारे मेहमान जो हैं उसके साथ इंसाफ कर सकें। ईमेल के ज़रिए जो सवाल आए थे वो मैंने कर लिए हैं। इस वक्त जी मैं आपके सामने चीज़ पेंडिंग नहीं है। असल चीज़ जो है वो आज के जो मौजू था हमारा वो था हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का अपने प्यारे नबी, अपने प्यारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार और मोहब्बत। मैं आपके सामने 2 और तहरीरें आपकी पेश करता हूँ जी। आप तरियाकुल कुलूब के सफ़र नंबर 7 पे फरमाते हैं कि ए तमाम वो लोगों जो ज़मीन पर रहते हो और ए तमाम वो इंसानी रूह हो जो मशरक़ और मगरब में आबाद हो, मैं पूरे ज़ोर के साथ आपको इस तरफ दावत करता हूँ कि अब ज़मीन पर सच्चा मज़हब सिर्फ़ इस्लाम है और सच्चा खुदा भी वही खुदा है जो कुरान ने बयान किया है और हमेशा की रूहानी ज़िंदगी वाला नबी और जलाल और तुक़द्दस के तख्त पर बैठने वाला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर आप तबलीग रसालत जिल्द 6 सफ़ा 10 और 11 पे फरमाते हैं कि अगर किसी नबी की फ़जीलत इसके उन कामों से साबित हो सकती जिनसे बनी नौ की सच्ची हमदर्दी सब नबियों से बढ़कर ज़ाहिर हो, तो ऐ सब लोगों उठो और गवाही दो कि इस सिफ्त में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में कोई नज़ीर नहीं। अंधे मखलूक परस्तों ने इस बुज़ुर्ग रसूल को शनाख्त नहीं किया जिसने हज़ारों नमूने सच्ची हमदर्दी के दिखलाए, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि वो वक्त पहुँच गया है कि ये पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शनाख्त किया जाए। चाहो तो मेरी बात लिख रखो, ऐ सुनने वालों सुनो और सोचने वालों सोचो और याद रखो कि हक़ ज़ाहिर होगा और वो जो सच्चा नूर है चमकेगा। मेरी इन तहरीरात को आपके सामने पेश करने की गर्ज ये है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी तमाम कुतुब को आप इकट्ठा करके पढ़ लें कि आपकी असल तालीम है क्या। आपकी असल तालीम सिर्फ़ और सिर्फ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नमाज़ों का क़याम और उस इस्लाम का क़याम है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँचा। जज़ाकल्लाह। इकबाल अहमद गोंदल साहब लाइन पे हैं, उनकी कॉल को लेते हैं। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजारिश है जी। हेलो जी जी। मैंने एक हदीस की रूह से बात कर रहा हूँ जो को मैंने किसी से सुनी हुई है जिसकी को मुझे ज़ाती तौर पर तस्दीक नहीं। जी ठीक है। क्या हदीस है जी? वो हदीस ये है कि कोई टाइम ऐसा आएगा कि जो के वक़्त के उलमा इस्लाम के ऐसी बदतरीन लोगों के सामने तस्वीर पेश करेंगे कि लोग इस्लाम से नफरत करनी शुरू कर देंगे। वो वक़्त के उलमा जो होंगे आसमान के तले खुदा ताला की बदतरीन मखलूक होंगे। इसके बारे में क्लियर कर दें मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जनाब इकबाल साहब।
یہ حدیث آپ نے ٹھیک سنی ہے، اگرچہ پورے الفاظ یہی نہیں ہے جو آپ نے بیان فرمائے ہیں، لیکن لب لباب یہی ہے. جی. حضرت وسلم نے اس میں سے کچھ الفاظ اس طرح سے ہیں کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، اور فرمایا کہ ایک اور چیز جو اس میں تھی وہ تھی کہ فتنے ان میں سے اٹھیں گے اور انہی کی طرف واپس لوٹائے جائیں گے. جی. اور جہاں پہ آپ نے جب فرمایا نا، تو یہ نہیں فرمایا کہ علماء امتی یا علمائی، فرمایا علماء ہم، وہ مجھ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایسے عالم ہیں جو اسلام کو چھوڑ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کیا وہ وقت آ گیا ہے، اب کہاں سے محبت کی آواز اٹھتی ہے خلافت احمدیہ سے، کہاں سے نفرتوں کی آواز اٹھتی ہے، ہر مسجد سے، کہیں پہ بھی وہ ہو. آج امت مسلمہ میں اکثر جگہ پہ نفرتوں کی آوازیں ہیں، اور بالخصوص اس کا ٹارگٹ تو ہم احمدی ہی ہیں، لیکن آپس میں بھی یہی حال ہو گیا ہے. اب یہ پاکستان کے، چونکہ ہم اردو بولنے والے ہیں اور پاکستان سب سے بڑا اسلامی ملک بھی ہے، ان کی مسجدوں کا حال دیکھ لیں، کون سی مسجد جو ہے وہ بچی رہ گئی. اس سلسلے میں صرف ایک بات عرض کر دوں کہ جب یہ پاکستان کی اسمبلی، جس کو بعد میں انہوں نے کہا کہ اس میں بہت فاسق و فاجر لوگ بھی تھے، اس اسمبلی کے ایک کارروائی کو انہوں نے آج تک یہ بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا تھا، جس کے سربراہ بھٹو صاحب تھے. کام ہو گیا، مان لیا، چلیں جی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اسی اسمبلی میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث، ہمارے تیسرے خلیفہ، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتوں کی چادریں اڑائے، انہوں نے اس اسمبلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج تم ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو، ہم تو صبر کے ساتھ اس کو برداشت کر لیں گے، لیکن جب یہ آگ تمہارے اپنے گھروں میں، یہ پورے الفاظ نہیں ہیں براہ کرم میرے سننے والے یہ نہ لے کہ میں اس وقت میرے سامنے وہ تحریر نہیں، لیکن میں اس پیغام کا متن ہی آپ کو بتا رہا ہوں اپنے الفاظ میں. فرمایا کہ جب یہ نفرتوں کی آگ تمہارے اپنے گھروں تک پہنچے گی تو تم سے برداشت نہیں ہوگا. آج وہی بات ہوئی کہ آج ہر شخص، کبھی ایک مسجد اڑتی ہے، کبھی دوسری مسجد اڑتی ہے، کبھی کہیں کے نمازیوں کو اڑایا جا رہا ہے، کہیں نمازیوں کو اڑایا جا رہا ہے. تو یہ وہ فتنے تھے جو ان میں سے نکلتے ہیں اور انہی میں واپس لوٹائے جاتے ہیں. اس کا حل اب صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ تمام علماء اپنے ماننے والے کو یہ بات بتائیں کہ آؤ آگے بڑھو اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو دیکھو، اور اس صداقت کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اور صاف چہرے کو دیکھ کے آپ کی پاک اور صاف تعلیم پر عمل کرنے والے بنیں، تاکہ ہم خدا تعالیٰ کے حضور مقبول لکھے جائیں. ایسا نہ ہو کہ یہ سوچ ہم میں نہ ہو اور ہم ان نفرتوں کو آگے بڑھا کے خدا تعالیٰ کی ناراضگی اپنے اوپر ہمیشہ طاری کرتے رہیں. تو خدا تعالیٰ ہمیں ان سے ہمیشہ بچائے رکھے. جزاک اللہ. ندیم صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. ندیم صاحب السلام علیکم. جی سر، مجھے یہ پوچھنا تھا جی کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، جی سب کے نام ایک ہی نام ہے، جیسے فرسٹ نیم کہہ لیجیے عیسیٰ، موسیٰ، ادریس، ہارون، سوائے مرزا صاحب کے، مرزا غلام احمد. تو یہ تفریق کیوں ہے یہ بتا دیجیے. دوسرا، یہ ایک بڑی مشہور روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب نبی فوت ہوتا ہے تو اس کو وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں وہ فوت ہوتا ہے. اچھا جی. تو مرزا صاحب تو لاہور میں فوت ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو قادیان میں دفن ہوئے. تو ذرا یہ دو باتیں تھوڑی وضاحت کر دیں. ٹھیک ہے ندیم صاحب، بہت شکریہ. جی، آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ جو غلام احمد ہے، اس سے پیارا نام اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آگے بڑھا اور غلام احمد ہی ہو گیا اور غلام احمد ہی ہے. تو یہ تو ایک طرح سے فخر کا باعث ہے کہ ان کا کوئی ایسا نام نہیں تھا جو آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا بھی کر سکتا، بلکہ آپ کی غلامی میں آگے بڑھ کے آپ کو غلام احمد تک لے گیا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نبی جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں فوت ہوتا ہے، اس حدیث کا یا اس بات کا میرے پاس پوری طرح سے علم نہیں ہے، اس لیے میں اس وقت اس کا جواب نہیں دے سکوں گا. اس کے اوپر ہم تحقیق کر لیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے دیں گے. نہیں، لیکن اس کا میں ایک مختصر سے عرض کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ کی پیدائش جہاں پہ ہے اور وفات جہاں پہ ہے، ان کا آج تک نہیں پتا کہ وفات کہاں پہ ہے. ہمیں اکثر کا نہیں پتا، اکثر کا نہیں پتا. ہمیں تو علم ہی نہیں ہے. مثلا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کہاں پہ پیدا ہوئے تھے، کہاں فوت ہوئے، سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ، اچھا ہاں،
دیکھیں یہ گڑبڑ ہو گئی. آج وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور مدینہ میں دفن ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ کی بات پھر غلط ہو گئی. ٹھیک ہے, میں نے ایک احتیاط کے پہلو کی وجہ سے نہیں لیا تھا کہ میں نے کہا ہم تحقیق کر لیں, کیونکہ ہمارا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تمام عقلی اور علمی دلیلوں کے ساتھ جواب دیا جائے. لیکن میرے بھائی ذرا اس پہ غور کرنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی ہے اور تدفین مدینہ میں ہوئی ہے. اس لیے اس طرح کے سوال نہ کریں جو ہمارے پیارے آقا کے اوپر ہی زد پڑے. جزاک اللہ. سامعین, اس کے ساتھ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. ملک صاحب, آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, اپنے سامعین کا بھی بہت شکر گزار ہوں. مجھے بہت لطف آیا اور میری صرف اور صرف خدا تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اے خدا, یہ زندگی تو بڑی مختصر ہے. ہر روز اگر آپ دیکھیں تو سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ پیدا بھی ہو رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں. ہماری وفات اس طرح سے ہو کہ خدا تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, اور وہ راضی اسی طرح سے ہے کہ ہم ایسے رستے پہ چلیں جو اہدنا الصراط المستقیم کا رستہ ہو, اور ایسے لوگوں کا رستہ ہو صراط الذین انعمت علیہم, جس کے اوپر خدا تعالیٰ کے انعام ہوئے. خدا تعالیٰ ہمیں بھی اپنے انعاموں کا وارث کرے. اور جو میرے پیارے بھائی سن رہے ہیں وہ اور اس رنگ سے اس پروگرام کو سنا کریں, اس دعا کے ساتھ سنا کریں کہ یا اللہ یہ احمدی تو ضرور اپنے پروگراموں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, قرآن کی آیتیں بھی پڑھ رہے ہیں, آن وسلم سے پیار بھی کر رہے ہیں. اگر یہ سچے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ ملا لے, اور نعوذ باللہ من ذالک, اور یہ ہے نہیں بات, اگر جھوٹ ہے تو پھر تو ان کو برباد کر دے. ہم تو کہتے ہیں, لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ خدا تعالیٰ جب اپنے پیاروں کا ساتھ دیتا ہے تو وہ ساتھ دیتا ہی چلا جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صداقت ہے وہ ظاہر و باہر ہے. خدا تعالیٰ ہمیں اپنے پیار میں بڑھنے کی توفیق عطا کرے, اور ہمارے ساتھ بھی وہ پیار کرے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نتیجے میں ہم پہ خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ پیار کر سکتا ہے. جزاک اللہ. سامعین, آپ نے آج کا پروگرام سنا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آج میرے ساتھ پس پردہ عطاء القیوم صاحب اور انیس احمد صاحب کنٹرولز پہ تھے. ان کا ممنون ہوں جو پس پردہ کام کرتے ہیں خاموشی سے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مکرم نذیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمدیت زندہ باد.